إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور رسل علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور ان میں سے کئی انبیاء اور رسل ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ سب سے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب آسمان سے نازل کی جائے گی۔ یہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ رب العزت کی سب سے آخری کتاب ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی اسی کتاب کے اندر اس کتاب کی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی شان بیان فرمائی اور اس کی بڑی عظمت بیان فرمائی، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور اس کے مقام و مرتبہ کو واضح فرمایا، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس کا مقام و مرتبہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اور جو لوگ اس کتاب کو نہیں ماننے والے کفار اور مشرکین، ان کے دلوں میں بھی اس کتاب کا احترام پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل فرمایا، یعنی اس قرآن مجید کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، ہم نے آپ پہ اس کو اتارا بالحق، حق کے ساتھ، اس میں کسی قسم کے باطل کی آمیزش نہیں ہے، برحق طور پر بجا طور پر یہ کتاب ہم نے نازل کی، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس کتاب سے پہلے جو کتابیں تھیں تورات، انجیل اور زبور وغیرہ، یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، اور ان کتابوں میں اللہ رب العزت کی جو تعلیمات تھیں وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تھیں، اور جو لوگ ان کتابوں پر ایمان لے آئے وہ اپنے دور کے مسلمان ٹھہرے، اللہ رب العزت نے انہیں انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا، اور جو لوگ ان کتابوں پر ایمان نہیں لائے تو وہ لوگ انبیاء کے بھی نافرمان ٹھہرے،
وہ اللہ رب العزت کے بنا فرمان ٹھہرے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جہنم تیار کی۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ کتاب قرآن مجید جو آپ کے سامنے ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ومہیمنا علیہ، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں پر محافظ ہے، پہلی کتابوں پر نگہبان ہے۔ پہلی کتابوں کے اندر جو اصول ذکر کیے گئے ان میں سے ایک اصول اللہ رب العزت کی توحید اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ کتاب ان اصولوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ اصول جو تورات انجیل زبور کے اندر ذکر کیے گئے، بلکہ ان اصولوں کو یہ کتاب کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ یہ ان کتابوں کی محافظ ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، حاکم ہے ان کتابوں کے اوپر۔ اور آج بھی چونکہ تورات انجیل زبور کے اندر تحریف کی جا چکی ہے، تو آج بھی تورات انجیل زبور کا کوئی بھی حکم اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کو قرآن مجید پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ اگر قرآن مجید اس حکم کی تصدیق کرے گا تو اس کو مان لیا جائے گا، لیکن اگر قرآن مجید اس حکم کا انکار کرے گا، اگر کوئی حکم، چونکہ یہ لوگوں کی تحریف شدہ کتابیں ہیں تورات انجیل زبور جو آج کل موجود ہیں، تو ان کتابوں کی کوئی بھی بات اگر کتاب اللہ قرآن مجید کے خلاف ہوگی تو اس کو دیوار پہ مار دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ مہیمنا علیہ، یہ کتاب محافظ ہے، نگران ہے، نگہبان ہے ان کتابوں پر۔ تو اس کتاب کو سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے اعلیٰ رتبہ حاصل ہے اس کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب کس کی طرف سے نازل کی گئی؟ رب العالمین کی طرف سے۔ کون لے کر آیا؟ نزل به الروح الامین، روح الامین حضرت جبریل امین اس کتاب کو لے کر آئے۔ کس کے دل پر اس کو اتارا؟ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اس کتاب کو اتارا۔ کس لیے اتارا؟ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، کہ جو اس کتاب پر ایمان لائے گا اس کے لیے اللہ رب العزت کی رضامندی، خوشنودی اور اس کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں، جو نہیں لائے گا تو اس کے لیے یقینی طور پر جہنم اور جہنم کا عذاب ہے۔ لتکون من المنذرین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے الفرقان کو نازل فرمایا۔ الفرقان سے مراد یہ کتاب اللہ قرآن مجید ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب۔ جو شخص حق کو پہچاننا چاہتا ہو وہ اس کتاب سے پہچانے گا، اور جو شخص باطل کو پہچاننا چاہتا ہو وہ بھی اس کتاب کی روشنی میں پہچانے گا۔ نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل فرمایا۔ بلکہ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اللہ نے ستاروں کے مواقع، ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھائی، اور پھر اس قسم کی بھی اللہ رب العزت نے عظمت بیان فرمائی وَإِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، اگر تمہیں علم ہو نا تو اللہ نے جو قسم کھائی ہے ستاروں کے محل وقوع کی، یہ بہت بڑی قسم کھائی ہے۔ بہت بڑی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انہ لقرآن عظیم، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ انہ لقرآن عظیم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ تو قسمیں کھا کھا کے اللہ رب العزت نے اس کتاب کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ کہیں اللہ رب العزت خود اس کتاب کی قسم کھاتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اس قرآن کی قسم کہ جو نصیحت والا قرآن ہے، نصیحت والی کتاب ہے۔ والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم جو کہ بہت ہی کھلی کتاب ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو قسمیں کھا کھا کے اللہ رب العزت نے اس کتاب کی عظمت کو بیان فرمایا، تاکہ سب سے پہلے اس کتاب کو ماننے والوں کے دلوں میں اس کتاب کی عظمت بیٹھ جائے، اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اس کو پہچان لیں۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قدر
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا اور قسمیں کھا کھا کے بیان کیا، اس کے باوجود بھی آج غیروں کو چھوڑیں، اغیار کی بات بعد میں کرنا، سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم نے اس کتاب کی عظمت کو کہاں تک پہچانا ہے، ہم نے اس کتاب کی فضیلت کو کہاں تک پہچانا ہے۔ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں، بلا مبالغہ، اور مجھے اس پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جن کو اس کتاب کی تلاوت کا بھی نہیں پتا ہے، اس کتاب کو پڑھنا بھی نہیں جانتے کہ اس کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ اور تو اور سورۃ الفاتحہ جو کہ 5 نمازوں کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، ہر نمازوں میں ہر رکعت کے اندر جس سورت کا پڑھنا فرض ہے، اس سورت کو بھی آج مسلمان نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے۔ اس کتاب کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس کتاب کے اندر تدبر، غور و فکر کرنا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، جس پر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو آیات دی، نشانیاں دی، ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، مختلف قسم کے معجزات، اور ان نشانیوں کو، ان معجزات کو دیکھ کر ان کی قوموں کے کئی لوگ جن کے لیے اللہ نے ایمان، جن کے نصیب میں لکھا تھا، جن کو ہدایت اللہ نے دینی تھی، وہ ایمان لے آئے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سب سے بڑی نشانی دی اور سب سے بڑا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ کیا ہے؟ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ وہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی اور اللہ کا سب سے بڑا معجزہ وہ وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، یعنی قرآن مجید۔ فرماتے ہیں فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کتاب کی اہمیت اور اس کی عظمت کو پہچان کر بہت سارے لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن میری امت کے جو لوگ ہوں گے، یعنی میرے فالوورز، میری اتباع کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ دوسرے انبیاء کی قوموں کی نسبت زیادہ ہوں گے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کتاب کی عظمت کی وجہ سے، اور اس کتاب کی صداقت کی وجہ سے، اس کتاب کی سچائی کی وجہ سے، اس کو پڑھنے کے بعد، اس کا مطالعہ کر کے، اس کو سٹڈی کرنے کے بعد لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس دور کا ایک معروف ادیب ہے جو پہلے نصرانی تھا، اس کی عربی ادب کے اندر بہت ساری کتابیں، نصرانی تھا، کرسچن تھا، اور اس نے عربی ادب کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سٹڈی کرنے کی توفیق دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک جگہ پہ وہ یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ قرأت القرآن فأذهلني، میں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن پڑھ کر میں دنگ رہ گیا، حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیسی کتاب ہے اور اس کے اندر کیا کچھ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے، دنگ زدہ رہ گیا، حیرت زدہ۔ کہتے ہیں وَتَعَمَّقْتُ بِهِ فَفَتَنَنِي، پھر میں نے اس کے اندر داخل ہو کر گہرائی سے اس کو سٹڈی کیا تو پھر میں آزمائش میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں، میں اس کے حقائق کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا، اس کی تعلیمات کا انکار نہیں کر سکتا تھا، آزمائش میں پڑ گیا۔ کہتے ثم اعدت القراءة فآمنت به، میں نے پھر دوبارہ اس کو سٹڈی کیا، اس کا میں نے مطالعہ کیا تو میں اس پر ایمان لانے پہ مجبور ہو گیا، اس کی میں نے تصدیق کر دی کہ یہ واقعتاً اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے۔ اسی طرح بہت سارے کرسچن، بہت سارے جوز، یہودی اور بہت سارے ہندو وہ اس کتاب کی صداقت پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں کہ ان کو اپنی دنیاوی مصروفیات سے وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ اس کتاب کو سٹڈی کر سکیں اور اس کو پڑھ سکیں، دیکھ سکیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کون سی گولڈن سنہری تعلیمات ذکر کی ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں، اور یہ خطاب سارے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، لہذا کتاب نصیحت
سب سے بڑی کتاب نصیحت اس دنیا کے اندر اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس قرآن مجید کی طرف رجوع کرے، اس کو پڑھے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرے، اس کو بہت بڑی نصیحت مل جائے گی اور وہ پھر ہدایت بھی پا سکتا ہے۔ فرمایا موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ قرآن مجید شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور دل کی بیماریوں کے لیے۔ دل کی بیماریوں میں ایک بیماری کفر کی ہوتی ہے، ایک بیماری نفاق کی ہوتی ہے، ایک بیماری شرک کی ہوتی ہے، ایک بیماری بغض، حسد اور کینے کی ہوتی ہے۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان بیماریوں کو یہ قرآن مجید اگر اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے تو یہ قرآن مجید دلوں کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے اور دلوں کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور وہدن، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کے سارے چشمے اس کتاب سے پھوٹتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ورحمۃ للمؤمنین، مومنوں کے لیے باعث ہدایت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ لہذا اگر آپ نصیحت حاصل کرنا چاہیں اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیں، اگر آپ شفا حاصل کرنا چاہیں اس کتاب کو پڑھیں، اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل کریں، اگر آپ رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی تو آپ اس کتاب کو پڑھ کر اس کے ترجمہ کو پڑھ کر، اس کی تفسیر کو پڑھ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، یقیناً یہ کتاب آپ کے لیے باعث رحمت ثابت ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تاثیر یوں بیان فرمائی کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین بات کو نازل فرمایا۔ کتنی مؤثر ہے یہ، اس کے اندر قوت تاثیر کتنی ہے۔ فرمایا احسن الحدیث متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کے بعد ان پہ اثر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جلدیں، حتیٰ کہ ان کی جلد اور ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو اس کتاب کو کبھی کھول کے پڑھا نہیں، کبھی کھول کے پڑھا بھی ہے تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، پڑھنے کی کوشش بھی کی ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو کہاں سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اور کہاں ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اور کہاں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے ذکر کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ ہم نے اس کتاب کو تو صرف ہم نے جہیز میں دینے کے لیے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کر ہم نے الماریوں کی زینت بنا کے رکھ چھوڑا ہے۔ بیٹی کو روانہ کریں گے تو اس کے سائے میں روانہ کریں گے، اور اس کے جہیز میں یہ کتاب رکھ کے اس کو روانہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس کتاب کو اٹھائیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، آپ یقینی طور پر ہدایت پا جائیں گے۔ یہ کتاب ایسا معجزہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ساتھ چیلنج کیا عرب کے فصحاء اور بلغاء کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو چاہتے ہو تم پکار لو، بلا لو، اس کو اکٹھے کر لو سارے عرب کے فصحاء اور بلغاء، اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی صورتیں لے کے آؤ۔ نہیں لا سکے، پھر اللہ نے چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت جیسی سورت لے کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اس قرآن کی ایک سورت جیسی سورت ہرگز نہیں لا سکو گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کر دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر جن و انس مل کر بھی سارے کے سارے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں نہیں لا سکتے ہیں۔ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، یہ اللہ رب العزت کا چیلنج ہے۔ اور پھر یہ کتاب ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
لوگوں نے کوششیں کر ڈالی اس کتاب کے اندر تحریف کرنے کی، اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوششیں کر ڈالی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اموی خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا جس کا نام تھا مامون۔ اس کے دربار میں لوگ آتے تھے اور وہ بہترین کلام پیش کرتے تھے، اور مامون خلیفہ ان کو انعامات سے نوازتا تھا۔ جس کا کلام اچھا ہوتا وہ اس کو انعامات سے نوازتا تھا۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا اور اس نے بہترین خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی تھی، اس نے بڑا اچھا کلام پیش کیا۔ تو مامون الرشید نے اس سے پوچھا کہ تم یہودی ہو؟ کہا میں یہودی ہوں۔ مامون الرشید نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ کہا میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہوں۔ وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال گزرنے کے بعد وہی شخص دوبارہ آیا اور آ کر اس نے اپنا بہترین کلام پیش کیا۔ اس نے اس دربار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اثر چھوڑا، بڑا مؤثر کلام پیش کیا۔ مامون نے پوچھا تم وہی نہیں ہو جو 1 سال پہلے آئے تھے اور ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو؟ کہا میں بالکل وہی ہوں۔ اس وقت میں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آج میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا بتلاؤ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، اس کی وجہ کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں یہودیوں کے اندر ایک وراق خطاط کے طور پر مشہور ہوں، یعنی میری رائٹنگ بہت زبردست ہے، میں خطاط ہوں اپنی قوم کے اندر۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے تورات کے کئی نسخے لکھے، پھر یہودیوں کی عبادت گاہوں کے اندر وہ تورات کے اپنی طرف سے لکھے ہوئے نسخے جن کے اندر میں نے اپنی طرف سے کمی بیشی بھی کر دی تھی، تحریف بھی کر دی تھی، میں ان کے عبادت خانوں میں لے کے گیا تو بڑا کثیر سرمایہ خرچ کر کے ان میرے لکھے ہوئے نسخوں کو خرید لیا گیا اور کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ پھر میں نے انجیل کے کئی نسخے اپنی طرف سے لکھے اور ان کی عبادت گاہوں میں میں لے کے گیا، حالانکہ انجیل کے ان نسخوں کے اندر بھی میں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کر ڈالی تھی، تحریفیں کر ڈالی تھی، لیکن عیسائیوں کے جو گرجا گھر تھے، ان کے جو عبادت خانے تھے، وہاں پر میرے لکھے ہوئے انجیل کے نسخوں کو بہت زیادہ سرمایہ خرچ کر کے وہ خرید لیا گیا، میں ان کو بھی بیچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، کئی نسخے لکھے اور میں نے کئی جگہوں پہ اپنی طرف سے کمی بیشی بھی کی۔ میں نے ان قرآن مجید کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخوں کو بیچنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جس کو بھی پیش کیا اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اس قرآن مجید کے اندر کمی بیشی کی گئی ہے، اس نے اس کتاب کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں یہ سمجھ گیا کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سچی کتاب ہے جو تحریفات سے محفوظ ہے، وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کو پہچان کر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے بھائیو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی عظمت پر اور اس کی فضیلت پر اور اس کی اہمیت اور قدر و منزلت پر، لیکن میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یورپ کے ایک ملک کے اندر قرآن مجید کے ایک نسخے کو جلایا گیا، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے اندر غم و غصہ کی لہر پھیل گئی اور مسلمانوں نے اس واقعے کی مذمت کی، حتیٰ کہ غیر مسلم ملکوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔ میرے بھائیوں، یہ کافروں کی طرف سے یہ سازش جو ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، قرآن مجید کی گستاخی کرنا، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ اس قرآن مجید کی توہین کرتے تھے، اس قرآن مجید کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو نا، خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی آواز آ رہی ہو تو تم شور بپا کر دیا کرو، ہنگامہ بپا کر دیا کرو، تاکہ اس قرآن مجید کی آواز تمہارے کانوں میں ہی نہ پڑے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا ہی نہیں ہے تم نے، وہ اپنے لوگوں کو کہا کرتے تھے، اور اس قرآن کے بارے میں وہ گستاخی کرتے تھے کہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ وہ اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، وہ اس طرح اس کے بارے میں باتیں کر کے اس کی بے حرمتی، اس کی گستاخی کرتے تھے، اور پھر مختلف ادوار کے اندر مختلف طریقوں سے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات ہوتے رہے۔ لیکن جس قوم نے بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی،
تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ وہ قوم جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوئی اور اس قوم کا برا حشر ہوا. تو میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تحریف کرنا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا کفر ہے. جو مسلمانوں میں سے اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرے گا وہ کفر کا ارتکاب کرے گا. اور اگر کہیں مسلمانوں کے ملک کے اندر یہ واقعہ رونما ہو تو مسلم سربراہ اور حکمران کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ وہ ایسے بندے کو گرفتار کرے، اس کا معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اندر چلایا جائے، کیس چلایا جائے، اور اس کا جرم ثابت ہو تو اس کو قاضی جو ہے وہ اس کو قتل کرنے کی، پھانسی پہ لٹکانے کی سزا بھی اس کو دے سکتا ہے. قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا کی یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہم خود ہیں میرے عزیز بھائیوں، ہم خود اس کا سبب ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کافروں کے دلوں کے اندر اس کتاب کا بغض بھرا ہوا ہے. اس کتاب سے وہ بغض رکھتے ہیں، وہ اس کتاب سے حسد بھی کرتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں ان کے جذبات اچھے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں. لیکن اس بات کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم خود مسلمان اس کے اصل سبب ہیں. اس طرح کا واقعہ خود ہماری وجہ سے رونما ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ہم نے غلافوں کے اندر لپیٹ کر اس کو الماریوں کی زینت بنا کے رکھ دیا ہے. اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہوتا، اگر ہم نے اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا، اس کی تفسیر کو پڑھا ہوتا، اس کے ترجمے کا مطالعہ کیا ہوتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے اگر اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل کیا ہوتا تو آج کسی کافر کو جرأت پیدا نہ ہوتی کہ وہ اس کتاب کی بے حرمتی کرتا. ہم نے اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل ہی نہیں کیا ہے، ورنہ میں کون کون سی بات ذکر کروں کہ قرآن مجید کے اندر کس کس بات کی تعلیم موجود ہے، کون کون سی بات موجود ہے. قرآن مجید کے اندر عقیدہ بھی موجود ہے، عبادات بھی موجود ہیں، اخلاق و کردار بھی موجود ہے، معاملات بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید کے اندر انبیاء کے واقعات بھی موجود ہیں، پوری پرانی تاریخ بھی موجود ہے. لیکن ہم نے تو کسی بھی چیز کو نہیں اپنایا، نہ ہم نے عقیدہ سیکھا قرآن مجید سے. آج دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، درباروں اور مزاروں پہ جا کے وہ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں اور بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں. عقیدہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا عقیدہ جو ہے اس کے خلاف کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں، دیدہ دلیری جسارت کے ساتھ. قرآن مجید کو ماننے والے خود قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو پھر کافروں کے دلوں کے اندر کہاں اس قرآن مجید کی عظمت باقی رہے گی؟ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اگر آج ہم قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں، صدق کے دل کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کا ترجمہ، اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں اور اس پہ عمل کریں، اس کی تعلیمات پہ عملی جامہ پہنائیں، تو کسی کے دل میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی سوچ بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کتاب کی طرف لوٹنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک مضبوط رسی ہے. فرمایا ان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، یہ اللہ رب العزت کی ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے. فتمسکوا بہ، اللہ کی یہ رسی جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو.
پھر فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. اگر اللہ کی اس مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ہلاکت کی بربادیوں کی طرف، ہلاکت کی وادیوں کی طرف نہیں جاؤ گے. نہ ہلاک ہوگے، نہ برباد ہوگے، نہ گمراہ ہوگے. ہلاکت، بربادی اور گمراہی سے تب بچو گے جب تم اس قرآن مجید کی اللہ اس کی ایک سرے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، جب تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج امت کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے. تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کے ترجمے کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں اور اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.